اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ واجب غسل کتنے ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں اور کب کب کیے جاتے ہیں، اسی طرح آج مستحب غسل کے بارے میں مسائل بیان ہوں گے کہ مستحب غسل کتنے ہیں اور کب کب کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 651، شریعت میں بہت سارے غسل مستحب ہیں، ان میں سے کچھ غسل یہاں پر بیان کیے جائیں گے کہ کب کب غسل کرنا مستحب ہے۔ غسل جمعہ، غسل جمعہ اذان صبح سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔ غسل کرنا مستحب ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز ظہر سے پہلے غسل کر لیا جائے، یعنی نماز صبح سے لے کر نماز ظہر سے پہلے پہلے غسل کر لیا جائے، یہ مستحب ہے اور بہتر ہے۔ لیکن نماز صبح سے لے کر مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک یہ غسل کیا جا سکتا ہے، اور مستحب ہے کہ اس غسل کو کرتے وقت، یعنی غسل جمعہ کرتے وقت اس دعا کو بھی پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی من التوابین وجعلنی من المطہرین۔ اس دعا کو پڑھنا غسل کرتے وقت مستحب ہے۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں غسل کرنا مستحب ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی رات، 17ویں رات، 19ویں رات، 21ویں رات، 23ویں رات، ان سب راتوں کے شروع کے حصے میں اور اسی طریقے سے 24ویں رات کا غسل بھی کرنا مستحب ہے۔ رمضان کی ان راتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد عید الفطر اور عید القربان کے دن کا غسل، اس کا وقت نماز صبح کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس غسل کو اذان صبح سے لے کر نماز عیدین پڑھنے سے پہلے پہلے کر لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مصروفیت کی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کسی وقت بھی غسل کر سکتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں دن کا غسل، اور بہتر ہے کہ 9ویں دن کا غسل ظہر کے نزدیک کیا جائے، یعنی ماہ ذی الحجہ میں 2 دن غسل کرنا مستحب ہے، 8ویں تاریخ کو اور 9ویں تاریخ کو، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کو جو غسل کیا جائے وہ ظہر کے نماز کے نزدیک کیا جائے۔ اس کے بعد اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دیا جا چکا ہو، یعنی کسی شخص نے میت کو غسل دینے کے بعد میت کو چھوا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص پر مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے، یعنی اگر وہ غسل کرتا ہے تو اس نیت سے کرے کہ یہ میت کو چھونے کی وجہ سے ہے، تو یہ بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اگر اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور اس کے بعد اس میت کو چھوا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کب تک واجب ہوتا ہے؟ جب تک اس میت کو غسل نہ دیا گیا ہو۔ جب غسل دے دیا جائے گا تو چھو سکتے ہیں، غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دیے جانے کے بعد چھوتا ہے تو ایسی صورت میں مستحب ہے کہ وہ شخص مستحب کی نیت سے غسل کر لے اور اسے ثواب ملے گا، اسے اس غسل کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اچھا، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو۔
حرام اسے کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو، جس کے کرنے میں سزا نہیں ملے گی بلکہ ثواب ملے گا، لیکن اگر اس فعل کو، اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو سزا ملے گی، اس کو کہتے ہیں واجب۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ یعنی کسی کام کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہو، یعنی کسی کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے اور اسے نہ کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ مباح اسے کہتے ہیں کہ جس میں خود بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے کرے یا نہ کرے، اس میں چھوٹ ہے، یعنی کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب مباح کام ہیں، بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، وہ کرے یا نہ کرے سب اس کی مرضی ہے، اسے مباح کہتے ہیں۔ یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہو، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ واجب کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، مکروہ کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مباح کسے کہتے ہیں، یہ چیزیں اپنی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں۔ یہاں پہ لوگ بیان کر کے گزر جاتے ہیں کہ واجب کیا ہوتا ہے، مستحب کیا ہوتا ہے، لیکن اس چیز کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ واجب کیا چیز ہے، مستحب کیا چیز ہے، مکروہ کیا چیز ہے، مباح کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے۔ بقیہ مستحب غسل انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔